अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है, मैं ख़ुद भी एक रिपोर्टर हूँ। और किस पे रिपोर्टर है, किस चैनल पे? मैं पहले बातू चैनल अफ़गानिस्तान में था और अमेरिकन कैब में भी काम करता था, रिपोर्टर था अमेरिकन के साथ। और बेसिकली मैंने पाकिस्तान में भी रिपोर्टिंग किया हुआ है और तकरीबन मेरा पैदाइश भी इधर हुआ है और 1993 में, और इसके बाद जो है ना हम शिफ्ट हो गए 2010 में अफ़गानिस्तान। तो 2021 के बाद वापस आ गए, क्योंकि जो ना तालिबान जब आए तो रिजिम चेंज हो गया, तो मेरे वालिद साहब को तालिबान ने भी मार दिया है और उनको सर कटवा दिया है, क्योंकि जो है ना वो रिपोर्टर था, वो भी मेरे वालिद साहब। तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और यकीन करे बहुत सख्त मुश्किल में खुद भी था, और यकीन करे हमें टॉर्चर किया, मुझे बहुत मारा, और मैं 20 दिन की कैद में तालिबान कैद थे। बहुत मुश्किल से मैं छूट के स्पिन बुलेट के रास्ते से पाकिस्तान आया। अच्छा, आपको क्या कहते हैं, ये जो अभी पाक अफ़गान मुज़ाकरात हालिया हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि आप अपनी सरज़मीन हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल होने दें, मगर वो इस बात पर कभी भी मुत्तफ़िक नहीं हुए और 3 रोज़ा जो 3 सेशंस हुए हैं मुज़ाकरात के, वो बेनतीजा ख़त्म हो गए। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सर ये लोग जो है बेसिकली गलत काम कर रहे हैं, इन लोगों को बैठना चाहिए। हमारा पाकिस्तान मुल्क जो है, हमारा जो अफ़गानिस्तान मुल्क है, ये दोनों, क्योंकि जो ना ये मिले दोनों है मैं, क्योंकि ये भी जिस जगह में रहता हूँ ये भी मेरा वतन है। पाकिस्तान में मेरा वतन है, अफ़गानिस्तान में मेरा वतन है। पहले जो है अगर मैं इज़्ज़त करूँगा तो इस मुल्क करूँगा, क्योंकि जो हमें जो रहने दिया हुआ है, मेरे बच्चे चैन से सोते हैं, चैन से बैठते हैं। ये अगर बीच में 2 हुकूमत में जंग होता है या उनके बीच खराबी होता है, लेकिन कोशिश करें इस महाजरीन को बीच में ना लेकर आएँ। इन बेचारों ने क्या बिगाड़ा है? हम लोगों ने क्या किया हुआ है? हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया हुआ है। यकीन करो पिछले 3 महीने से हम इधर पार्क में हैं और लोगों को घरों से निकाला हुआ है, बेचारों गरीबों को। यकीन करें सब इधर मंडी में काम करते थे, मजदूरी करते थे, और क्योंकि जो है 2021 के बाद ये लोग आए हुए हैं, क्योंकि मैं खुद भी आया हूँ, क्योंकि जो इनको जो कुछ ना रहायश की जगह दिया हुआ है, अभी ना खाने का सिस्टम इन लोगों का है। पिछले 3 महीने से तो ये लोग रह रहे हैं, बहुत सख्ती से गुजारा कर रहे हैं। तो आप कैसे खाना पीना करते हैं? आप यकीन मानोगे मेरे बच्चों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया इधर, अभी भी नहीं खाया हुआ है। सब सुबह उधर चाय पिया, मैं 2 जग रोटी तंदूर से लेकर, मैं काम नहीं कर सकता हूँ। मैं मंडी में काम कर लेडी चलाता था। जब हमें घरों से शिप बोला निकल जाओ काम से, किसी को इजाज़त नहीं दिया है, तो यकीन करो हम इधर 3 महीने से रह रहे हैं, बहुत मुश्किलात से रह रहे हैं, बहुत सख्ती से रह रहे हैं। आपने 3 दिन से खाना नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया। तो भी कोई प्लान है या कोई अंदाज़ा नज़र आ रहा है कि कहीं से खाने के बच्चे 3 दिन कैसे बस भूखे? अल्लाह से दुआ करेंगे इस मुश्किलात सब के ऊपर, अकेला मैं नहीं, इन लोगों ने भी नहीं खाया, क्योंकि लोग काम नहीं कर सकते। पार्क के बाहर जाएंगे तो डिपोर्ट करेंगे, पुलिस पकड़ लेते हैं, छोड़ते नहीं है। यकीन करो मेरे पास कुछ घर का सामान था, वो मैंने बेच के इधर 3 महीने गुजार दिए। अब मैं हैरान हूँ, मैं क्या करूँ? और पढ़ाई का तो सीन ही को नहीं होगा। कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे भी पढ़े 3 महीने स्कूल से रह गए और जवाब दिया स्कूलों से, और सख्त मुश्किल आती है। अल्लाह ताला रहम करेगा। मुश्किल आती है ज़िंदगी में और बंदे को हौसले के साथ, आपने जब उनकी कैद में इतना वक्त गुजार लिया, आपके वालिद मोहतरम को इतनी बेदर्दी से उन्होंने मारा, तो ये वक्त भी इंशाल्लाह गुजर जाएगा। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। आप पाकिस्तान छोड़ना क्यों नहीं चाह रहे? मैंने ये सुना है आपके बाकी साथी कहते हैं कि वो अफगानिस्तान जाना ही नहीं चाहते। सर अगर हम पाकिस्तान जाएंगे, जितने सारे लोग हैं इन सब गवर्नमेंट में काम किया हुआ है, कोई आर्मी में काम किया है, कोई लेडीज़ पुलिस में काम किया है, जिस तरह का मैं खुद रिपोर्टर था। ये सब ये किसी का जॉब इधर, अगर इन लोगों को इधर छोड़ेंगे तो इन सब को जान खतरे अफगानिस्तान में होगा। क्योंकि आपको पता है जिस लोगों ने हमारे इस पाकिस्तान वाले हमारे मुल्क पे रहम नहीं किया, समझिए मेरा मुल्क है, तो हमारे पर क्या रहम करेगा? मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों बैठ के मुज़ाकरात करें, आराम से बैठ के, क्योंकि बीच में महाजिरीन को न लेकर। आप क्या समझते हैं मुहाजिरीन का क्या हल निकालना चाहिए? क्योंकि आप वहाँ तो जाना नहीं चाहते। सर अगर मैं जाऊँगा बेसिकली बताऊँगा तो से जाना तो मैं तो खुदकुशी करूँ, अपने बच्चों के साथ जहर खा के खुदकुशी करूँ, क्योंकि तो मैं जाऊँगा तो बॉर्डर क्रॉस करूँगा तो मुझे नहीं छोड़ेंगे। जिस तरह के मेरे वालिद साहब को नहीं छोड़ा तो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मैं हुकूमत से यही दरख्वास्त करता हूँ कि हमें किसी कंट्री पे, तीसरे कंट्री पे हमें खाना नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों के फ्यूचर चाहिए, इन सब की फ्यूचर चाहिए, इन सब लोगों के लिए फ्यूचर चाहिए कि इनकी ज़िंदगी बन जाए, इनकी लाइफ बन जाए, किसी आम कंट्री पे चले जाएँ। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं तकरीबन 14 ख़त्म किया, मैं H9 कॉलेज में ख़त्म किया। कॉलेज मैंने 9 में से पढ़े? जी यूनिवर्सिटी मैंने पढ़ा है। और कितना अर्सा जर्नलिज्म की है? तकरीबन मैंने किया है 8 साल। अफगानिस्तान में भी था, इधर मैंने तकरीबन 6 महीने किया। तो अच्छी कमाई होती होगी वो तो। उस वक्त था निकल, अभी कुछ भी नहीं। तो आपने जर्नलिज्म के बाद भी कोई काम नहीं किया? कुछ मैं मंडी में लेडी चलाता था मैं, अच्छा। क्योंकि अब काम नहीं था, हमें कोई जॉब नहीं देता, काम नहीं देता हमें। जिस इदारे में जाओगे आप अफगानी हो, निकल जाओ, हम काम नहीं देंगे आपको, आप लोग नमक हराम हो। हमने कौन सा नमक हरामी किया? अच्छा, यहाँ पे इस कैंप में जितने लोग रह रहे हैं, ये तो पाकिस्तान में भी अच्छी जॉब्स कर रहे थे। इन सबको निकाला है,
जॉब से भी सब फारग है बेचारे, जो होटल में काम करते हैं होटल भी सब बंद किए हैं लोगों के ऊपर, जो काम सब बंद किए बेचारे। अब जो घूम रहे उनके बच्चे हैं, 5-5 6 बच्चे हैं, वो हैरान रहते हैं कि अगर मेरे 2 बच्चे मैं हैरान है मैं किस तरह खाना खिलाऊं, वो लोग 4-4 5 बच्चे, वो लोग क्या करें। कल रात एक बंदा है हमारा एक दोस्त है, उसने बोला कि भाई कुछ खाना पड़ा मेरे बच्चों को खिलाओ, एक दिन से खाना नहीं खाया, मैं मेरे पास नहीं, मैं क्या करूँ। यकीन करो मैं सुबह जाके अपने जूते बेचे थे मैंने बाहर भी 200 रुपये में खाने के लिए। फिर तब मैंने इनको कुछ दिया, मैं रोटी लिया इनके लिए मैंने। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे आप लोगों के लिए। अच्छा, अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात हुए दोहा में, फिर इस्तांबुल में। पाकिस्तान ने हमेशा एक ही ख्वाहिश का इज़हार किया कि भाई अपनी सरज़मीन हमारे खिलाफ ना इस्तेमाल होने दो। ये भी नज़र आ रहा था कि शायद इंडिया पुश्तपनाही कर रहा है अफगान तालिबान की, कि वो अपने इलाके में तो कर ही कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया को नहीं करना चाहिए, ये दोनों कंट्रीज़ में बीच में नहीं आना चाहिए इनको। है अपने मुल्क में है, अपना इंडिया है, जो भी है, लेकिन उनको बीच में नहीं आना चाहिए, उनको बीच में नहीं आना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इनको हक नहीं है। अगर 2 भाई के बीच में अगर झगड़ा भी होता है तो वापस सुलह भी हो जाता है, लेकिन किसी को बीच में नहीं आना चाहिए और मुज़ाकरात को पुरअमन तरीके से होना चाहिए। लेकिन अब तो वो अफगान तालिबान खुद नहीं मान रहे। बस मानना चाहिए इनको, क्योंकि उनकी खाली बात नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना जिंदगी के सवाल है, ये गलत काम कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए इन लोगों को। मैंने बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके दीगर साथियों के लिए। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि कितनी जो है वो परेशान कुन हालात में ये लोग यहाँ पे गुजारा कर रहे हैं। हम पहले भी यहाँ पर आए 1-1.5 माह पहले, तब ये लोग फिर भी गुजारा कर पा रहे थे, मगर अब जिस तरह ये बता रहे हैं कि 3-3 दिन से इन्होंने खाना नहीं खाया, और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहे हैं, उनका फ्यूचर जो है वो दांव पे लगा हुआ है। और उधर जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात भी नतीजा ख़त्म हो गए हैं, कोई हल नहीं निकल रहा कि इन लोगों को कहाँ पर सेटल किया जाएगा। मैं अफ़गानिस्तान से आया, 10 महीने इधर हूँ, हमारा वीज़ा ख़त्म है। फिर आखिरी मैंने मजबूर हूँ कि पार्क में, अर्जेंटीना पार्क में रहती हूँ। फिर वो मालिक के घर हर दिन मुझे बोलते हैं कि ये घर छोड़ दो, ये घर छोड़ दो, आपके पास वीज़ा नहीं है, ये आपका बड़ा मसला है, ये हमारा बड़ा मसला है। आखिरी मैं मजबूर फिर इधर 2 महीने और 10 दिन है मैं इधर रहती हूँ। फिर अफ़गानिस्तान क्यों मैं छोड़ दिया अफ़गानिस्तान, बात यह है कि उधर औरत के लिए बिल्कुल मुश्किल है। तालिबान बोला है कि बग़ैर के माराम औरत के लिए काम नहीं जा सकते, मत जाए। अभी तो हमारे पास हस्बैंड नहीं है, कैसे मैं अकेला मैं जॉब करूं, वो तालिब इजाज़त नहीं देते। आखिरी हमारा प्रोग्राम वो खुद बंद कर दिए। फिर आखिर मैं मजबूर हो गई कि मैं अफ़गानिस्तान छोड़ दी, इधर में आया। अच्छा, ये क्या बात है कि क्या अफगानिस्तान में काम करने के लिए आपका महरम होना ज़रूरी है, या अफगानिस्तान जाने के लिए भी आपको महरम ज़रूरी है? नहीं, महरम तो अलग है, वो ज़रूरी है, औरत के लिए बिल्कुल मुश्किल है। फिर वो अफ़गानिस्तान एक मसला ये है कि औरत के लिए हुकूक बिल्कुल बराबर नहीं है, हुकूक नहीं देते। फिर इधर तो मैं आया, इधर बहुत मुश्किल है। 2 महीनों 10 दिन इधर मैं रहती हूँ, बिल्कुल ये जानियान, ये लोग इसका आवाज़ नहीं सुनते हैं, नहीं बोलते कि ये इधर किसे सख्ती रहती है, ये क्यों इधर है, इसके पास घर नहीं है, ये पार्क में, पार्क तो ज़ाहिरी है कि किसी मुश्किल है। आप देखा कि कितनी सख्ती है, बच्चियां किसी सख्ती है। अभी हमारे पास एक प्रेगनेंसी बीमार, कल हमारे पास प्रेगनेंसी बीमार थी, अभी वो इतनी हालत ख़राब है। 2 महीने पहले प्रेगनेंसी बीमार हमारे पास है। इधर इतनी ज़्यादा मुश्किलात, ये लोग बिल्कुल सख्ती रहती है, लेकिन अभी कोई बंदा, कोई जानियान मतलब नहीं सोचे कि ये इधर कैसे सख्ती रहती है, इधर आए पूछती है, बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, आप डॉक्टर हैं माशाल्लाह, और 2 माह हुए हैं आप यहाँ इस पार्क में आई हैं। इससे पहले आप कहाँ पर क्या जॉब कर रही थी? मैं पहले अफ़गानिस्तान में जॉब करती, वो एक ऑफिस में RHDO। अच्छा, तो वहाँ से फिर पाकिस्तान क्यों आई, कब आई? 10 महीने पे हमारा प्रोग्राम बंद कर दिया, तालिब बंद कर दिया, बोला कि बाहर मत जाओ। हमारा प्रोग्राम कैसी थी, हमारा प्रोग्राम में मतलब कि शहर में मैं काम नहीं करती थी, मैं घूमने में मतलब दूर जगह, वो दूर जगह हमारा पास टीम थे, हर टीम मतलब 10 बंदे 15 बंदे, 7 के डॉक्टरान, वो न्यूट्रिशन डॉक्टर, मिडवाइफ, MD, सब लोग 7 के काम है। फिर बोले कि मत जाए, सब 8 टीम हमारे पास थी, सब बोले बंद कर।
اچھا وہ پروگرام بند ہوا اور آپ پاکستان آ گئی اور یہاں پر بھی پروگرام بند ہو گیا، اب آپ کو واپس جانا ہے، نہ آپ واپس جا سکتی نہ یہاں رہ سکتی ہیں۔ نہیں میں اگر کیونکہ یہ پروگرام ہمارا پروگرام بند کرتے ہیں پھر میں ادھر آیا، میں نے پڑھ گئی افغانستان میں چھوڑ دیا، یہ بات ہے۔ پھر طالب اگر ادھر یہ لوگ چلا گیا وہ مارتی ہے، حقوق برابر نہیں ہے، عورت کے لیے بہت مشکل ہے، ادھر سختی رہتی ہے پارک میں، آخری مجبوری سب لوگ ادھر پارک میں رہتی ہے۔ اچھا تو آپ کو ویزا کیوں نہیں دے رہے ایمبیسی والے؟ آپ کا ویزا ایکسٹینڈ کر دیں یا آپ کہیں اور اپلائی کر دیں ویزے کے لیے؟ نہیں میں اپلائی کرتی تھی پھر وہ جواب نہیں تھے، بولے کہ نہیں ویزا نہیں دیتے افغان کے لیے، کیوں نہیں دیتے؟ صرف بولے وہ بندے کے بیمار ہے اس وہ دیتی ہے، پھر بغیر کی بیماری وہ میڈیکل ویزا دیتے ہیں، بغیر کی میڈیکل نہیں دیتے۔ تو آپ کے جو بچے ہیں، آپ نے بتایا کہ ایک افغانستان میں رہ گئی ہیں، ایک آپ کے ساتھ ہے، ان کے بارے میں ذرا کچھ بتائیے گا کہ آپ کی فیملی کدھر ہے؟ ہمارا فیملی ادھر ہمارا ہسبینڈ فوت ہے، پھر ہمارا بچیاں ایک بچی ڈپورٹ کر دیا پولیس، پھر میں اکیلا گھر چھوڑ دیا ادھر، آخر میں ڈرتی ہوں گھر چھوڑ دیا، میں اور بیٹے ادھر رہتی ہوں، پھر ہمارا بیٹا ڈپورٹ ڈپورٹ کس نے کیا، افغان نے یا پاکستان نے؟ نہیں وہ پاکستان پولیس وہ پکڑ لیا، پھر وہ ڈپورٹ کر دیا۔ ابھی وہ مجھے کال کے کہ امی میں کیا کروں، اتنی رونا کرتی ہے، کل مجھے کال کے اتنی رونا کرتی ہے کہ میں کسی ابھی واپس آئی، وہ ویزا نہیں دیتی ہے۔ تو وہ وہاں کیا کر رہا ہے، کس کے پاس رکا ہوا ہے؟ ابھی میں اتنی پریشان ہوں، ہر دن میں ہمارا ربر ادھر ہے، میں یہ مسئلہ میں اس کے ساتھ میں نے بات کیا تھا، بولے کہ تھوڑا سے ویٹ کرے شاید کوئی راستہ میں مل گئے، پھر میں آپ کے ساتھ بات کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی آسانیاں پیدا فرمائے۔ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر شبانہ کی فیملی کس طرح جو ہے وہ ڈسپرس ہوگی اس کرائسس کی وجہ سے۔ یہ تقریباً 3 مہینے 3 دن ہو گیا۔ کیسا جا رہا ہے یہاں پہ آپ کا جو رہائش ہے، کیسی جا رہی ہے؟ اچھا تو نہیں بول سکتے کیونکہ پارک میں زندگی کرنا آسان کام نہیں ہے، بس زندگی کر رہا ہے، زندہ نہیں ہے، زندگی کر رہا ہے صرف۔ پہلے کیسی تھی، پہلے کیا کرتے تھے آپ؟ پہلے تو افغانستان پہ جب تھا 4 سال پہلے، جب طالبان کے آنے سے پہلے تو ادھر ہمارا کنسٹرکشن کمپنی تھا اور اس میں ہم جاب کر رہا تھا، تو جب انہوں نے آ گئے تو پھر طالبان ہم شفٹ ہو گیا، پاکستان شفٹ ہو گیا اور آ گیا پاکستان۔ ابھی پاکستان میں تقریباً 3 سال ہو رہے سے کچھ زیادہ، ادھر اسلام آباد ہم رہ رہا تھا، اور اس کے بعد جب یہی ڈپورٹیشن شروع ہو گئے تو ہم مجبور ہو گئے کہ بھائی آ جائے ادھر پارک میں، اپنا زندگی دوبارہ ادھر سے سٹارٹ کرے اور اپنے حق کے لیے ادھر کھڑے ہو جائے اور اپنا حق منگوائے۔ یہاں کتنے لوگ آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں؟ ادھر تو بیسکلی ہمارے پاس تقریباً 500 فیملیز رجسٹر ہے، جو افغان ریفیوجیز آیا ہے ادھر، اپنے آپ کو رجسٹر کیا ہے، لیکن ادھر پارک میں جو رہتا ہے 200 سے 250 تک اتنا فیملی رہ رہے فی الحال ادھر پارک میں، تو 250 فیملیز اتنا کچھ ہے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے پاکستان اور افغانستان کے جو حکومت ہے ان کے مابین مذاکرات ہوئے ہیں، دوحہ میں، قطر میں اور پھر استنبول میں، اور تینوں سیشنز جو ہیں وہ بنا کسی نتیجے کے جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ پاکستان نے مطالبہ کیا کہ افغانستان کی سرزمین آپ ہمارے خلاف نہ استعمال ہونے دیں، مگر افغان کا جو وفد تھا وہ جب بار بار اس پہ رضامند ہوتا بھی تھا، جب وہ کابل اور قندھار میں کال کرتے تھے تو پھر کنفیوز ہو جاتے تھے، تو یہ جو مذاکرات تھے بے نتیجہ ہی ختم ہو گئے۔ اس کے کیا ایفیکٹس ہیں آپ کی لائفز کے اوپر، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس کا جو ہے فالٹ ہے کہ یہ مذاکرات نہیں ہو سکے؟ یہ مذاکرات، اور بات اس طرح سے کہ ہر کنٹری کا اپنا ایک پالیسی ہوتا ہے، اگر پاکستان ہے، افغانستان کا جو ابھی طالبان گورنمنٹ ہے، انہوں نے قطر پہ چلا گئے، ادھر اپنا مذاکرات کیا ہے، یا ان لوگ ایک بات کے اوپر دونوں ایکسیپٹ کر دیا یا نہیں کر دیا، یہ تو الگ بات ہے، لیکن میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ بھائی اس بیچ میں جو مہاجرین ہے، جو اپنے گھر اپنے سب کچھ چھوڑ کر ادھر آیا ہے پاکستان میں، ہم یہ نہیں چاہتا ہے، اور ہمارا ریکویسٹ پاکستان گورنمنٹ سے یہ ہے کہ بھائی ان لوگوں کا کوئی گناہ نہیں ہے، اور بیچ میں ان لوگ نقصان نہ دے، کیونکہ بھائی یہ بے گناہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ملک اپنے وطن چھوڑ کر ایک مجبوری حالت میں آیا ہے۔ ابھی دیکھو یہ لوگ جو آیا ہے پارک میں لائف گزارتا ہے، یہ کوئی آسان یا سادہ کام نہیں ہے، لیکن یہ لوگ مجبور ہے، یہ لوگ دوبارہ افغانستان بھی نہیں جا سکتا ہے اور ادھر پاکستانی لوگوں کو ڈپورٹ کر رہا ہے۔ ابھی آج ہم خود شاہد ہے کہ بہت زیادہ آپریشنز تھا اسلام آباد میں ڈپورٹیشن کی خاطر، لیکن پارک میں ابھی ہم سیو ہے، ادھر پارک میں ادھر بس زندگی اتنا آسان ہوا ہے ہمارے لیے کہ ادھر سیو ہے اور پولیس ہم کو تنگ نہیں کر رہے۔ سو اس کے علاوہ پولیس نے خود رکھا ہے یہاں پہ؟
جی جی پولیس ادھر خود ہوتا ہے روزمرہ. ہم اس سائڈ پہ بھی اور پارک کے اس سائڈ پہ بھی پولیس کا گاڑی کھڑا ہوتا ہے ہمارے امنیت کے لیے, سیکیورٹی کے لیے. تو انہوں نے ادھر پارک کو ہم کو اجازت دیا ہے وہ بھی اسی کے لیے کہ بھائی آپ لوگ اپنا مذاکرات کرو. جو تیسرا والا کنٹری ہے اس کے ساتھ کہ آپ لوگوں کا مذاکرات جب تک ختم ہو جائے اور ان لوگ آپ لوگوں کا بات مان جائے اس کے بعد پھر آپ لوگ جا سکتے ہو. تو لیکن گھروں پہ ہر گھر پہ ہر ریسٹورینٹ پہ ہر باہر گزارنے کے ٹائم میں جب پولیس آپ کو پکڑ لیا تو سیدھا آجی کیمپ پہ بھیج دیتا ہے اور اس کے بعد رپورٹ کر رہے ہیں. آپ کیوں نہیں افغانستان جانا چاہ رہے, کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ تو ساری دنیا کو پتہ ہے کہ بھائی ادھر مشکلات بہت زیادہ ہے. لائک تحصیل یا اسٹڈی یا لرننگ یہ چیزیں جس کا پرابلمز ہے, اور اس کے بعد طالبان کا گورنمنٹ ہے تو مشکلات ہے بہت زیادہ. اور ہم ادھر اپنا سب کچھ چھوڑ کر ادھر آئے کہ بھائی ہمارا جان سیف میں. تو دیٹس وائی nobody want to go back to Afghanistan. تھینک یو سو مچ جناب. آپ ذرا اپنا نام بتائیے گا. ہمارا نام لطف اللہ محمدی ہے. آپ کہاں سے ہیں؟ میں افغانستان سے. کس شہر سے؟ میں اصل کابل سے ہوں, پغمان علاقہ. آپ بھی اس کیمپ میں رہ رہے ہیں؟ جی جی میں بھی کیمپ میں رہ رہا ہوں. تقریباً ادھر 3 دن ہو گیا کام ادھر رہ رہے ہیں. شروع دن سے یہیں پر ہیں؟ جی جی آپ کو بھی تو ہم نے ان سے بھی پوچھا ہے کہ پاک افغان جو مذاکرات تھے وہ ناکام ہو گئے, بے نتیجہ ختم ہو گئے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس سے آپ لوگوں کی زندگیوں پہ کیا اثر پڑیں گے؟ یہ بات جو ہے یہ اس افغانستان میں اور پاکستان دونوں ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ پالیسی اس کا اس کا الگ ہوتا ہے اور اس کنٹری میں الگ ہوتا ہے. اور یہ تاثیرات جو ہے وہ اس مہاجرین میں عوام کا بہت کیا کر رہا ہے, ذلیل کر رہا ہے. کیونکہ ہمارا کوئی نہیں ہے, ہمارا کوئی افیکٹ نہیں ہے اس میں. کیونکہ ادھر جو افغان لوگ رہ رہے یہ مجبوری سے ادھر آیا تھا, کیونکہ ادھر افغانستان میں اس کا ہمارا جان میں خطرے تھا, ادھر آیا تھا افغانستان چھوڑ کے. ابھی مذاکرات تعطل کا شکار ہوئے ہیں اور بارڈرز کے اوپر جتنے بھی افغان مہاجرین وہاں سے جا رہے تھے پاکستان سے افغانستان, ان کو بھی بڑا مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہونے چاہیے تھے یا ان کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے تھا؟ یہ تو مذاکرات جو سٹارٹ کیا تھا دونوں کنٹری کے ساتھ, تو اس کا حل نکالنے پڑے تو صحیح بات ہے. کیونکہ ادھر اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ عوام کو ذلیل کرنے پڑے گا. اس کا ایک حل نکلوانے تو ضرور بات ہے. مطلب آپ چاہتے ہیں کہ دونوں حکومتوں کے درمیان معاملات طے پا جائیں اور کوئی نہ کوئی حل نکلے؟ ہاں نہ تو کوئی نہ تو حل ہونا چاہیے. کیونکہ پھر بھی افغانستان میں بھی افیکٹ ہوتا ہے, ادھر پاکستان میں بھی افیکٹ ہوتا ہے. تو ایک حل نکلوانا تو صحیح بات ہے. یہاں پہ آپ کی لائف کیسی گزری ہے؟ آپ مطلب تھوڑا سے اپنے حالات کے بارے میں کچھ بتائیں. ادھر ظاہر سے بات ہے کہ ہم ادھر جو رہ رہے ہیں ادھر زندگی بہت مشکل ہے. کیونکہ ہم ایک پارک میں رہ رہے ہیں. یہ پارک کا زندگی ادھر ہمارا اس طرح نہیں ہے. ہم ادھر سے بھی ڈپورٹیشن گورنمنٹ پاکستان گورنمنٹ طرف سے آیا تھا کہ افغان صاحب لوگ واپس کیوں افغانستان میں نکلنا پڑے گا. تو یہ پالیسی جو ہے کیونکہ ادھر ہمارا جان بھی خطرہ ہے, ہم جا نہیں سکتے ادھر. اور دوسرا یہ کہ ہم کو اسی طرح ایک فاؤنڈیشن, اس طرح ایک ایمبیسی اور کوئی لوگ آ کے ہیلپ کریں. ہاں کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی طرف سے ایک حل نکلوانے پڑے. کیونکہ ادھر ہم ایک ایجوکیشن اور کام, یہ لوگ ادھر بہت چھوٹے بچے اور مشکل میں لائف گزارے. چلیں جی, بہت شکریہ. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ
اس کیمپ میں ارجنٹینا پارک میں جو لوگ رہ رہے ہیں کس قدر مشکلات کا شکار ہیں. اور افروز صاحب بتا رہے تھے کہ پہلے 2-3 ماہ تو انہوں نے اپنی جمع پونجی خرچ کی, اب تو ان کو کھانے کے بھی لالے پڑ گئے. اور پہلے 2-3 ماہ میں لوگ ان کی امداد کے لیے آتے تھے, یہ انکار کر دیتے تھے خودداری میں, مگر اب چونکہ 3 ماہ سے یہ کوئی روزگار بھی نہیں کما رہے, کوئی بزنس بھی نہیں کر رہے, یہیں پہ جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں اور انتظار میں ہیں کہ ان کا کیا بنے گا, یہ پاکستان سے جائیں گے یا پاکستان میں رکیں گے. ہم یہ 2 مہینے سے زیادہ ہو گئی ہے, 2 مہینے ہو گئی ہم ادھر رہ رہی ہے, بہت مشکل میں ادھر یہاں رہ رہی ہے, بہت پرابلم ہے یہاں ہمارے لیے. اچھا, تو یہ بتائیے کہ آپ کون سی کلاس میں ادھر آپ اسٹوڈنٹ تھی جب آپ افغانستان میں تھی؟ جی ہم اسٹوڈنٹ میں 7 کلاس میں تھی, اور اسٹوڈنٹ کی سارے اسکول بند ہو گئی ہے, اور ادھر لڑکی نہیں پڑھ سکتی ہے, اور ساری اسکول ساری چیزیں بند ہو گئی, یونیورسٹی بند ہو گئی ہے, لڑکی کے لیے سبق نہیں ہے, سارے بند ہے, کہتے گھر میں بیٹھ جائے لڑکی, کوئی کام نہ کرے, ایسے نہ کرے. تو بس ہم مجبور یہاں آ گئی, یہاں بھی پولیس کا مسئلہ ہے ہمارے لیے, ہم کو گھر سے جواب دے دیا ہے, یہ سارے پرابلمس ہمارے لیے ہو گئی ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ افغان طالبان تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خواتین کو بھی اجازت دیتے ہیں, اور ہم تو ان کو ایجوکیشن کے لیے بھی جو ہے وہ ہم ان کو اجازت دی ہوئی ہے ہم نے کہ وہ ایجوکیشن لیں, لیکن کیا یہ بات جو ہے وہ آپ اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ یار آیا جو افغان طالبان ہیں وہ اجازت دے رہے ہیں ایجوکیشن کی کہ نہیں دے رہے؟ نہیں دے رہی ہے, ساری اسکولس یونیورسٹیز سب کچھ جاب ساری بند ہے لڑکیوں کے لیے, سب کچھ بند ہے, کہتی کہ نہیں لڑکی نہ پڑھے, گھر میں بیٹھ جائے کام کرے, بس اسکول بند ہو گئی ہے. سب لڑکیوں کے بہت پرابلم وہاں ہو گئی. ابھی دیکھو کابل میں کتنا لڑکی وہاں ہے کہ وہ نہیں پڑھ سکتی یہ سبق, اور ساری گھر میں بیٹھ گئی ہے. پرابلم ہے, کوئی جگہ نہیں وہ لوگ پڑھے, بس یہی بوک جو ہے اس کا پاس گھر میں مطالعہ کرتی ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ادھر آپ کب سے ہیں؟ یہ ادھر G6 پارک میں پہلے آپ کدھر تھی, آپ اسلام آباد آئی تھی, اور کتنے سال کی تھی جب آپ ادھر آئیں, پاکستان آئی افغانستان سے؟ میں 2021 میں ادھر آ گئی ہوں, اور 15 اگست میں آئی تھی میں, اور یہاں جو ہے نا یہ 2 مہینے ہو گئی یہاں ہم رہ رہی ہے. اور وہاں جو میں اتک میں رہتی تھی, اتک میں ہمیں گھر جواب دے دیا ہے, وہ کہتی کہ پولیس کا پرابلم ہو گئی ہے, اور ہمارا ویزا نہیں ہے, پاسپورٹ نہیں ہے, چیزیں نہیں ہے, تو ہمیں گھر میں جواب دے دیا. ہم نکل گئی, یہاں آ گئی. ابھی بہت پرابلم ہے, دیکھ کے بارش ہو رہی ہے, کتنا بچے پرابلم میں ہوتے ہیں, وائرس زیادہ ہو گئی ہے, اور ہر لڑکیوں ہر کسی کو آنکھیں کا درد ہو گئی ہے, اور یا ایک اور بھی مسئلہ ہو گئی ہے کہ بیمار ہو گئی ہے سارے بچے. ادھر آپ کیسے رہ رہی ہیں, کب سے, مطلب کتنے ٹائم سے آپ لوگ ادھر اسلام آباد میں رہ رہے ہیں؟ میں یہاں میدان میں ہم 2 مہینے ہو گئے رہ رہی ہے. اچھا, ادھر کوئی آپ کی امداد کے لیے لوگ آتے ہیں, کوئی مدد کرنے کوئی آتا ہے, یا ابھی اس وقت بے یار اور مددگار ہیں آپ؟ نہیں, ابھی تک تو کوئی مدد نہیں ہے, بس ہم بیچارے سارے لوگ ادھر یہاں پرابلم میں بس گئی ہے. اور دیکھیں کتنا بہت بارش ہوتے ہے, بہت بندے بچے سارے بارش میں ہوتے, گیلے ہوتے, اور بہت پرابلم ہی یہاں ہوتے ہیں سب کے لیے. اور یہاں جو ہے نا دھوپ میں سارے رہتے ہیں, دن میں دھوپ میں, رات میں ہواتن بھی ابھی ہو گئی ہے, اور مچھر بھی اتنا زیادہ چیزیں ہو گئی ہے کہ دھوپ زیادہ, دن میں بہت گرم ہوتا ہے. اچھا, یہ بتائیے گا کہ ادھر آپ پڑھائی کرتی ہیں بیٹھ کے, کوئی آپ لوگ کلاسز وغیرہ ہوتی ہیں, یا کوئی اس طرح کی آپس میں اسٹڈی سرکل وغیرہ ہوتا ہے؟ نہیں, یہاں صرف اور صرف ہم جو ہمارا پاس یہی بک ہے, ہم اپنے ساتھ مطالعہ کرتے, یا ادھر ٹیچرز بن گئی ہے وہاں اس کے ساتھ کچھ پڑھتے, یا تو اسکول نہیں ہے, اسکول کدھر ہمارا خرچہ کون دے گا, ادھر اسکول سارے شخصی چیزیں ہوتے ہیں, پیسہ نہیں ہوتے سب. یہاں ادھر ٹیچر ہے یہ پڑھاتی ہے, ہم بھی پڑھتی ہوں, اس کا پاس مطالعہ خود بھی کرتی میں, بعد میں یہ سبق ہم اپنا بکس میں پڑھتی ہیں. اچھا, یہ بتائیے گا کہ آپ عالمی دنیا کو, ورلڈ کو, اور پاکستانی گورنمنٹ کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہیلپ کرے, یہاں ہمیں نکال دے, یہاں جگہ سے ہمیں نکالنا ہوگا, اور ہم بہت پرابلم میں پھنس گئی ہے. تو ہمیں یہ پیغام ہونا چاہیے کہ ہمیں آ کے دیکھ, ہمارا پرابلمس دیکھے کہ کتنا بندے پرابلمس میں بن گئی ہے, وائرس کتنا زیادہ ہو گئی ہے, اور ہمیں یہاں بولنا ہے کہ ہمیں یہاں سے نکلنا ہونا چاہیے لوگوں سے.
جی اس وقت جو ہے ہمارے ساتھ موجود تھی ایک افغان نوجوان بچی جس نے جو ہے وہ اپنی داستان سنائی کہ کس طرح جو ہے وہ افغانستان میں پڑھا کرتی تھی، ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب طالبان حکومت آئی تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو ادھر افغانستان چھوڑ کر پاکستان آنا پڑا، اور جو ہے ادھر بے یار و مددگار اور بے سر و سامانی کے عالم میں اس وقت جو ہے ان کو ادھر اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنی پڑ رہی ہے، اور انہوں نے عالمی دنیا سے اور پاکستانی حکومت سے یہ اپیل بھی کی ہے کہ ان کی مدد اور امداد کی جائے۔